نمبر 9، دوسری رکعت کا تشہد، تشہد اولا، اس تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت سے فارغ ہونے کے بعد تشہد کے لیے بیٹھتے تھے، اور جب نماز 2 رکعتوں پر مشتمل ہوتی جیسے صبح کی نماز تو اپنے پاؤں کو بچھا کر بیٹھ جاتے۔ جس طرح آپ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے، اسی طرح آپ 3 رکعتوں یا 4 رکعتوں والی نماز کے پہلے تشہد میں بیٹھتے تھے۔ کیسے؟ جیسے 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھتے تھے یا 2 سجدوں کے آخر میں بیٹھتے تھے، لیکن 4 رکعتوں کے بعد جو تشہد ہوتا ہے اس میں دوسری طرح بیٹھتے ہیں، بایاں پاؤں بچھانا اور دایاں پاؤں کھڑا رکھنا۔ اور جب 2 رکعتوں میں بیٹھتے تو بایاں پاؤں بچھا کر بیٹھتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے، یعنی التحیات میں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا، وہ نماز میں 4 زانوں بیٹھتے تھے، یعنی جو بوڑھے ہو گئے ہوں گے اور مشکل ہوگی کوئی عذر کی وجہ سے تو پلتھی مار کے بیٹھتے تھے۔ میں چونکہ 9 عمر تھا اس لیے میں نے بھی ایسا کیا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھے منع کر دیا اور فرمایا کہ نماز میں بیٹھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ تم اپنا دایاں پاؤں کھڑا کرو اور بایاں پاؤں پھیلا دو۔ میں نے کہا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ کیوں 4 زانوں بیٹھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میری ٹانگیں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ تو جتنے بھی ایجڈ لوگ ہیں جو اس بات کو اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اوپر والے جسم کا بوجھ نیچے والے پاؤں کھڑے ہونے میں بھی نہیں اٹھا پاتے، چلنے میں بھی مشکل ہوتی ہے، اور نماز میں ان کے اوپر بیٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے، بیٹھ نہیں پاتا انسان۔ تو اس صورت میں انسان کو پھر یعنی اپنی پیٹھ پہ بیٹھنے کے لیے 4 زانوں بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو عذر مجبوری میں ایسا بیٹھنا اس کی اجازت ہے، لیکن عام حالات میں نہیں۔ عام حالات میں اسی طرح بیٹھیں گے جس طرح پہلے سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں یا دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کے اٹھتے ہیں۔ بائیں پاؤں کے تلوے پر بیٹھنا، اور جب 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو اپنے بائیں پاؤں کے تلوے پر بیٹھتے اور دائیں کو کھڑا کر لیتے۔ بائیں پاؤں کے تلوے پر، یعنی جب آپ پاؤں موڑیں گے تو کیا ہوگا، تلوا اوپر آ جائے گا اور اس کے اوپر آپ بیٹھ جائیں گے۔ دایاں ہاتھ دائیں ران پر، بایاں ہاتھ بائیں ران پر۔ ٹھیک ہے، کہاں؟ یعنی گھٹنوں کو نہیں پکڑنا بلکہ آپ نے ذرا سا اس سے اوپر رہنا ہے، ران پہ رکھنا ہے ہاتھ۔ عامر بن عبداللہ بن زبیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر اور اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھ لیتے، شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے اور اپنی نگاہیں اپنے اس اشارے سے آگے نہیں جانے دیتے تھے، یعنی ہاتھ پر ہی نگاہ رہتی، سجدے کی جگہ اب نہیں دیکھنا، اب کہاں دیکھنا اور نیچے، یا پھر ہاتھ گھٹنے پر رکھنا۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پہ رکھ لیتے، یعنی ذرا آگے یا ذرا پیچھے، دونوں طرح اجازت ہے۔ دائیں کوہنی کو دائیں ران سے بلند رکھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھا اور دائیں ہاتھ کی کوہنی کو دائیں ران سے علیحدہ اور اونچا رکھا، ذرا سا یوں، ٹھیک ہے، اٹھا کے ذرا سا، اکڑانے کی ضرورت نہیں، ذرا سا بس ایسے اوپر اٹھا لی۔ اطمینان کو ملحوظ رکھتے ہوئے بیٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے دوران میں بیٹھو تو اطمینان سے بیٹھو اور اپنی بائیں ران بچھا لو، پھر تشہد پڑھو۔ اس تشہد کے نہ پڑھنے پر سجدہ سہو کرنا، یعنی اگر بیچ والا کوئی تشہد بھول جائے تو اس پر سجدہ سہو ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی 2 رکعتوں کے بعد تشہد میں بیٹھنا بھول جاتے اور کھڑے ہو جاتے تو پھر دوبارہ نیچے جا کے نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ آخر میں سجدہ سہو کر لیتے، تو اس کے لیے سجدہ سہو کرتے۔ عبداللہ بن بحینہ جو قبیلہ ازد شنوءہ سے ہیں اور بنو عبد مناف کے حلیف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے، ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن انہیں ظہر کی نماز پڑھائی اور پہلی 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنے کی بجائے کھڑے ہو گئے، یعنی تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے، لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ اپنی نماز پوری کر چکے تو لوگ آپ کے سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگے۔ آپ نے بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہا، سلام سے پہلے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا، یہ آپ کا سجدہ سہو تھا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، سمجھ آئی؟
یعنی سلام پھیرنے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے کیے اور پھر اس کے بعد سلام پھیر دیا. ممنوع طریقے یعنی تشہد میں کس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے. دونوں رانیں کھڑی کر کے سرین پر بیٹھنا یعنی پیٹھ پہ بیٹھنا، اور شیطان کی طرح دونوں پنڈلیاں کھڑی کر کے پچھلے حصے پر بیٹھنے سے منع فرماتے. بعض لوگ اپنے بازو اپنے گھٹنوں کے اوپر باندھ کے تو پھر یعنی یہ بہت ریلیکسنگ پوزیشن ہے نا، تو ایسے نہیں نماز پڑھنی، ٹھیک ہے. اور خطبہ بھی ایسے نہیں سننا. کچھ لوگ جمعے کو اس طرح بیٹھ کے خطبہ سن رہے ہوتے ہیں، اس کو شیطان کی طرح بیٹھنا کہا گیا ہے. نہ نماز میں ایسے بیٹھنا ہے اور نہ ہی خطبے میں. بائیں ہاتھ سے ٹیک لگا کے بیٹھنے کی ممانعت. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوع ہے، آپ نے فرمایا کوئی آدمی نماز میں اس طرح بیٹھے کہ وہ بائیں ہاتھ پر ٹیک لگائے ہوئے ہو. ابن عمر نے ایک شخص کو دیکھا وہ نماز میں بیٹھے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھا، بھاری ہوگا یا کچھ، یعنی زمین پہ رکھے ہوئے تھا. ہارون بن زید نے کہا کہ وہ اپنی بائیں جانب پر گرا ہوا تھا، یعنی پورا بوجھ اس نے بائیں طرف ڈالا ہوتا، یوں کر کے ہاتھ کے سہارے سے بیٹھا ہوا تھا. پھر دونوں راوی ان الفاظ میں متفق ہیں. تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس سے کہا ایسے مت بیٹھو، اس طرح وہ لوگ بیٹھتے ہیں جنہیں عذاب دیا جائے گا، یعنی نماز میں اس طرح مت بیٹھو. اور ویسے بھی عام حالات میں بھی اکڑ کے اس طرح پیچھے کو ہاتھ کر کے یوں کر کے بیٹھنا جو ہے یہ پسندیدہ پوزیشن نہیں ہے. پسندیدہ کیا ہے؟ جیسے نماز میں ہم بیٹھتے ہیں یا پھر 4 زانوں بیٹھ جائیں، 2 زانوں بیٹھ جائیں. خطبے کے دوران بھی اس طرح کر کے نہ بیٹھے. بیمار ہے کوئی شخص، کوئی تکلیف ہے، وہ اور بات ہے. اس میں تو وہ میں نے آپ کو ایک قاعدہ بتایا تھا، الضرورات تبیح المحظورات. تشہد کی دعائیں، التحیات للہ، التحیات کی اہمیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کی اہمیت. قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان پر صلاۃ و سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا. اور اس کو نماز کا حصہ بنا دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے والے کو سلامتی ملنا. عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور اپنے صدقے کی کسی زمین کی طرف رخ کیا، پھر اس میں داخل ہو گئے. وہاں آپ قبلہ رخ ہو کر سجدے میں گر گئے اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ اللہ عز و جل نے آپ کی روح قبض کر لی ہے. یعنی مجھے یوں لگا جیسے آپ فوت ہو گئے ہو، اب اس لیے نہیں اٹھ رہے. میں دیکھنے کے لیے آپ کے قریب ہوا اور بیٹھ گیا تو آپ نے اپنا سر اٹھا کر فرمایا کون ہے؟ میں نے عرض کیا عبد الرحمن ہوں. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے ایسا سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ اللہ عز و جل نے اس میں آپ کی روح قبض کر لی ہے. اس پر آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے خوشخبری دی کہ بے شک اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا. جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا، اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا میں اسے سلامتی دوں گا. سبحان اللہ. اس پر میں نے اللہ عز و جل کے لیے سجدہ شکر ادا کیا ہے. اور اتنا لمبا سجدہ. فرشتوں کا آپ تک کہنے والے کی طرف سے سلام پہنچانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین میں اللہ کے کچھ فرشتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، تو سلم میں سلام بھیجنا ہے. تشہد کے کلمات کی اہمیت. ابو بردہ بن ابی موسیٰ اشعری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے گفتگو کے ابتدائی اور اس کے آخری جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں. ہم نے کہا اے اللہ کے رسول اللہ عز و جل نے آپ کو جو تعلیمات دی ہیں ان میں سے ہمیں بھی کچھ سکھا دیں. بس آپ نے ہمیں تشہد سکھایا، یعنی جامع کلمات میں سے تشہد بھی ہے. نماز کے سلام اور آداب. عبداللہ بن ابی المکی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عبداللہ بن عمر کے پہلو میں نماز پڑھی رضی اللہ عنہما. نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے میری ران پہ ہاتھ مارا اور فرمایا کیا میں تمہیں تحیت الصلاۃ نہ سکھا دوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے تھے. یہ کہہ کر انہوں نے میرے سامنے تشہد کے وہ کلمات پڑھے جو ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہیں.
وفی روایت سب کلمات وہی تحیۃ الصلاۃ، اور ایک اور روایت میں ہے یہ 7 جملے ہیں، یہ نماز کے سلام و آداب ہیں، یہ تحیۃ الصلاۃ ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیا ہیں؟ 7 کلمات: التحیات، الصلوات، الطیبات، السلام علیک ایھا النبی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، شہادت توحید، شہادت رسالت. 7 چیزیں ہیں تشہد کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی طرح تشہد سکھایا کرتے تھے لوگوں کو، جیسے کوئی سورت سکھائی جاتی ہے. ابن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد سکھایا. اس وقت میرا ہاتھ آپ کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھا. کہاں تھا؟ آپ کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان. آپ نے یوں میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور سکھا رہے ہیں. یہ ہے ایٹیٹیوڈ، یہ ہے محبت، یہ ہے کیئر. یہ تشہد آپ نے اس انداز سے سکھایا جس طرح آپ مجھے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے. اور یہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بقا اور بادشاہت اللہ کے لیے ہے، اور تمام عبادات اور تمام پاکیزہ کلمات بھی اے نبی آپ پر سلام ہو، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں. ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کو تشہد سکھانا. ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اس طرح سکھاتے تھے جیسے ہمیں قرآن میں سے کوئی سورت سکھاتے تھے. صحابہ کرام بھی قرآن کی طرح ایک دوسرے کو تشہد سکھاتے. عبداللہ بن مسعود بیان کرتے کہ صحابہ ایک دوسرے کو تشہد اس طرح سکھاتے تھے جیسے وہ کسی کو قرآن کی سورت سکھاتے تھے، یعنی اتنی محنت اس پہ کرتے تھے کہ بالکل ٹھیک پڑھا جائے. تشہد کے ذریعے نیک بندوں کو سلام پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اگر آپ نیک ہیں تو آپ کو ہر نمازی کا سلام پہنچ جاتا ہے، سب کی دعائیں ملتی ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہم کہتے تھے سلام ہو جبریل اور میکائیل پر، سلام ہو فلاں اور فلاں پر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا بے شک اللہ تو خود السلام ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو یہ کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. صالحین کون ہوتے ہیں؟ جن کو سلام پہنچتا ہے. اتفاق کی بات ہے، آج میں صبح سورۃ آل عمران پڑھ رہی تھی تو اس میں الصالحین کے کرنے کا ایک کام آیا تھا. اگر آپ قرآن مجید میں صالحین کا لفظ دیکھیں جگہ جگہ تو آپ حیران ہوگے کہ اچھا یہ ہوتے ہیں صالحین. آل عمران کی 114 آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں دوڑ لگاتے ہیں، جلدی کرتے ہیں. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ صالحین میں سے ہیں. تو یہ کام کرتے ہیں آپ، کوشش کرتے رہیے اور زیادہ کیجیے. کچھ لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں تو کافی نہیں، آپ ہمیں اور کیا سکھانا چاہتی ہیں، اور کیا کریں ہم؟ اور یہ جو آپ نے کہا ہے کہ عورتیں بھی تعلیم دیں اور سیکھیں اور سکھائیں، اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایمان کے ساتھ، نماز روزے صدقہ خیرات کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، مردوں کے ساتھ عورتوں کی ذمہ داری بھی. سورۃ التوبہ پڑھ کے دیکھ لیجیے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. تو امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، نیکی کی تعلیم دینا، اور خود بھاگ بھاگ کے بچے کام کرنا، یہ سارے ہونا فی الخیرات، خیر کے کاموں میں یہ میں کروں گی، میں آگے بڑھ جاؤں. اور سستی نہ کرنا. یہ سارے کیا ہے؟ سرعت کس کو کہتے ہیں؟ تیزی کو. اور ایک ہوتی ہے سستی، کیونکہ آپ دیکھیں سستی بہت نقصان دہ چیز ہے.
انسان ذرا سا کسی معاملے میں ڈھیلا پڑتا ہے نا تو پھر آپ سمجھیے کہ واپسی کا دور شروع ہو جاتا ہے، نیچے سے نیچے چلتا چلا جاتا ہے. کل میری کسی سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ وہ فلاں کلاس میں نہیں آ رہی، کہنے لگے کہ وہ کوئی گاڑی کا ارینجمنٹ نہیں ہے. تو میں نے کہا گھر سنتی ہیں؟ کہتے نہیں کبھی کبھی. میں نے کہا گھر سننے میں کیا مشکل ہے، کتنا اہم ٹاپک ہے. اور ہم گھر ہوتے ہوئے کبھی کچن میں کھڑے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس کو فون کر لیا کبھی کچھ. اگر ہم 4 سال یا زیادہ ہر ہفتے دور سے آ کر پڑھ سکتے ہیں تو کیا 9 ہفتے گھر میں سن نہیں سکتے؟ سن سکتے ہیں. ہوتا پتہ ہے کیا، ایک دفعہ کچھ چھوٹ جاتا ہے نا اور انسان کام چھوڑ دیتا ہے نا، پھر نفس عادی ہو جاتا ہے، پھر آرام طلب ہو جاتا ہے، پھر دوسری چیزوں میں لگ جاتا ہے، غیر ضروری چیزوں. علم سیکھنا، یہ جو نماز کے بارے میں سیکھنا، یہ فرائض میں سے ہے. یہ سیکھیں گے تو نماز صحیح ادا ہوگی نا. اور ایک اپرچونٹی ہوتے ہوئے پھر نہ سیکھنا اور اس سے کمتر درجے کے کام کرتے رہنا، تو ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا سوچا؟ ہم کون سے درجے میں جانا چاہتے ہیں؟ اول تو یہ کہ اللہ اپنی رحمت سے جنت میں لے جائے، تو اس کے لیے بھی تو کوئی بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی نا. تو صالحین ہی حسن اولئک رفیقا. تو عمل الصالحات جو قرآن میں بار بار آتا ہے نا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی آتا ہے. یہ تو تھا التحیات. اب 2 رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھنا، ہر دوسری رکعت میں التحیات پڑھنا. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعت کے بعد التحیات یعنی تشہد پڑھتے تھے، 2 رکعت کے بعد. اور التحیات ہی سے ابتدا کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب وہ قعدہ میں ہو تو تمہارا پہلا بول یہ ہو، یعنی جب بیٹھے ہیں آپ 2 رکعتوں کے بعد تو اور کچھ نہیں پڑھنا، نہ بسم اللہ نعوذ باللہ، کچھ نہیں. التحیات. اس کے مختلف صیغے بھی ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ یاد رکھیے تشہد کو سری طور پہ پڑھنا ہے. سری کا کیا مطلب ہے؟ جو کی تلاوت نہیں کرنی، اونچا نہیں پڑھنا اس کو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ سنت یہ ہے کہ تشہد کو خاموشی سے پڑھا جائے. تشہد کے مختلف صیغے. اب آپ حیران ہوگے کہ اچھا یہ بھی ہوتے ہیں. پورے دلائل کے ساتھ یہاں موجود ہیں کہ صرف ایک ہی التحیات نہیں جو ہم نے سیکھا، ہم نے تو اس لیے وہ سیکھ لیا کہ شکر ہے وہ یاد ہو گیا. آپ دیکھیں کہ اتنے خوبصورت خوبصورت لفظ بھی ہیں. اصل میں تو یہ نماز کے اللہ سے محبت کا اظہار ہے. کیسا اظہار کرتے ہیں ہم؟ جب محبت آتی ہے تو خود بخود الفاظ بھی اور آنے لگتے ہیں. تشہد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے جو الفاظ حدیث میں وارد ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ اور مختلف ہیں، اور مسلمان کے لیے زیادہ کامل بات یہ ہے کہ وہ تمام الفاظ کو ہی بجا لائے، یعنی کبھی کوئی پڑھ لے، کبھی کوئی. پہلی مرتبہ یہ الفاظ کہے اور دوسری دفعہ دوسرے الفاظ، اور اسی طرح کرے حتیٰ کہ تمام احادیث پر عمل ہو جائے. صرف بعض کو کافی نہ سمجھ لے. ہماری مشکل یہ کہ ہم نے کچھ کو کافی سمجھ لیا اور اس پہ اتنے ریجڈ بھی ہو گئے کہ اگر ذرا سا ادھر سے ادھر کوئی ہوا تو بس اس کی تو نماز گئی. پھر اگر یہ چیز اس پر مشکل ہو تو جن کی اس کو طاقت ہے انہیں پر اکتفا کر لے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے لیے بھی کوئی حرج نہیں. اور یہ جو کچھ الفاظ ہیں تشہد کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ مدرجہ ذیل ہیں. نمبر 1، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بقا اور بادشاہت اللہ کے لیے ہے، التحیات کا معنی، اور تمام عبادات والصلوات والطیبات اور تمام پاکیزہ کلمات یہ بھی اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، یعنی مالک وہ ہے تو عبادت بھی اسی کے لیے اور ذکر بھی اسی کا. اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تشہد کا مشہور صیغہ یہی ہے جو ابن مسعود کی روایت میں ہے. ٹھیک ہے، اب التحیات کا معنی کیا ہے؟ التحیہ جو ہے یہ باب تفعیل سے ہے. باب تفعیل سے تفعلۃ مصدر ہے اور حیات سے مشتق ہے. حیات زندگی کو کہتے ہیں. اس کا معنی ہے زندہ کرنا اور باقی رکھنا. اور کہا گیا کہ التحیہ اس سے مراد بادشاہی ہے، اور بادشاہی کو التحیہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ بادشاہی مخصوص تحیہ کا سبب ہوتی ہے، یعنی خاص طرح کے لائف سٹائل ہوتا ہے.
تو بہرحال اسی لیے التحیات کا معنی کیا کہتے ہیں؟ ساری بقا اور بادشاہت اللہ کے لیے. والصلوات سے مراد 5 نمازیں لی گئی ہیں، عبادتیں. یا اس مفہوم سے زیادہ عام اور وسیع مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد وہ فرائض اور نوافل ہیں جو شریعت میں پائے جاتے ہیں، یعنی ہر طرح کی نمازیں. ٹھیک ہے. ایک قول یہی ہے کہ اس سے مراد تمام قسم کی عبادات ہیں. ایک قول ہے کہ اس سے مراد دعائیں ہیں، صلاۃ دعا کے لیے بھی آتا ہے. ایک قول ہے کہ اس سے مراد رحمت ہے. طیبات، طیبات کا لفظ طیب سے ہے. طیب کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ طیبہ. ٹھیک ہے. طیبات سے مراد ایسا کلام جو پاکیزہ ہو اور جس کے ساتھ اللہ کی ثنا کرنا اچھا خیال کیا جائے، نہ کہ ایسا کلام جو اس کی صفات کے شایان شان نہ ہو، جیسے کہ وہ کلمات جن کا تحفہ بادشاہوں کو دیا جاتا ہے. یعنی ایسا پاکیزہ کلام کہ جس کے ساتھ اللہ کی تعریف کرنا اچھی لگے، وہ طیبات ہے، پاکیزہ کلام. مثلاً یہ کہنا آپ کی بادشاہت ہمیشہ قائم رہے، اللہ کے لائق نہیں. یہ کسی انسان کو تو کہہ سکتے ہیں، اللہ تو ہمیشہ کے لیے. ایک قول یہ کہ طیبات سے مراد اللہ کا ذکر ہے. ایک قول یہ کہ اس سے مراد صالح اقوال ہیں جیسے دعا اور ثنا کے، اور بعض کہتے ہیں اس سے مراد اعمال صالحہ ہیں، یعنی صلوات میں نمازیں ہیں، عبادات ہیں، اور طیبات میں سارے نیک اعمال. ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. قولی، فعلی اور مالی عبادات. ایک قول یہ کہ التحیات سے مراد قولی عبادات، صلوات سے مراد فعلی عبادات، اور طیبات سے مراد مالی صدقات ہیں. یہ بھی معنی کیا گیا ہے. تو اس میں وسعت ہے معنی میں، بہت جامع الفاظ ہیں. تو اگر آپ صرف یہ بھی یاد رکھ لینا کہ التحیات بقا اور بادشاہت اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور صلوات، صلاۃ سے نمازیں، ساری نمازیں عبادات اس کے لیے، اور طیبات سے مراد ذکر اذکار اور صدقات وغیرہ، پاکیزہ مال جو اللہ کے راستے میں دیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ ہیں مختلف صیغے. اس میں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علی النبی بھی کہا جاتا ہے. ہم یہ بھی پڑھتے ہیں نا السلام علیک ایھا النبی، اور یوں بھی پڑھا جاتا ہے السلام علی النبی. ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد کے کلمات اس طرح سکھائے جیسے مجھے قرآن کی سورت سکھاتے تھے، اس حال میں کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں تھا. اور وہ اس طرح السلام علیک ایھا النبی کے الفاظ کے ساتھ تھا، جن کا ترجمہ یہ ہے جب تک آپ ہمارے درمیان زندہ رہے ہم یہی کلمات کہتے رہے، جب آپ وفات پہ آ گئے تو ہم السلام علی النبی کہنے لگے. معنی ایک ہی ہے لیکن صیغے کا فرق ہو گیا. اسی طرح تھوڑے الفاظ آگے پیچھے بھی ہو گئے، جیسے التحیات للہ الصلوات، والصلوات کی بجائے الصلاۃ الطیبات. اچھا آپ پڑھیے ذرا اس کو. ٹھیک ہے. ابن عمر نے یہ کلمات بتائے ہیں، التحیات للہ الصلوات الطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے برکاتہ کا اضافہ کیا ہے. ٹھیک ہے. ابن عمر کا یہ کہنا وبرکاتہ اور وحدہ لا شریک لہ کا میری طرف سے اضافہ ہے. تو یہ دونوں الفاظ دوسری روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً ثابت ہیں، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ ابن عمر کے یہ الفاظ جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے آئے ہیں. یہ پڑھیے نمبر 5. اس میں ایک اور لفظ کا اضافہ ہو گیا نا، کیا؟ المبارکات. اس کی دلیل کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اس اہتمام سے سکھاتے تھے جیسے کہ قرآن کی کوئی سورت. پس آپ فرماتے تھے
ابن عباس کی روایت میں التحیات المبارکات الصلوات الطیبات، 4 لفظ ہو گئے اس میں. ٹھیک ہے. مبارکات کا معنی کیا ہے؟ برکت کی جمع ہے، جس کا معنی ہے خیر کثیر. نمبر 6 الصلوات الطیبات للہ سلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ. اس میں سلام علیک ایھا النبی ہے، السلام کی بجائے سلام علیک اور سلام علینا. اور یہ ابن عباس کی روایت ہے کہ آپ ہمیں تشہد سکھاتے اور اس طرح سکھاتے جیسے قرآن سکھاتے ہیں، اور اس سیکھے کے ساتھ سکھاتے. نمبر 7 السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو الزاکیات کے الفاظ آگے ہیں، المبارکات الزاکیات. عبد الرحمن بن عبد القارئ سے مروی ہے کہ انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا اس حال میں کہ آپ ممبر پر لوگوں کو تشہد سکھا رہے تھے. آپ کہہ رہے تھے تم سب کہا کرو التحیات للہ الزاکیات للہ الطیبات الصلاۃ للہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. الزاکیات سے مراد نیک اعمال، یعنی ہمارے اعمال صالحہ سب اللہ کے لیے ہیں. نمبر 8 اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین السلام علیکم. تو یہاں پر آخر میں السلام علیکم کے الفاظ ہیں، اور اس کی دلیل السنن الکبریٰ کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب وہ تشہد میں بیٹھتی تھی تو یہ الفاظ کہتی تھی. ٹھیک ہے، اور اس کے آخر میں السلام علیکم کہتی.